اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی غیر معمولی اور عظیم شخصیت کی زندگی پر بات کرنے والے ہیں جو بیک وقت ایک برگزیدہ پیغمبر، ایک الہامی کتاب کے حامل اور ایک نہایت شاندار بادشاہ تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی، جن کی سلطنت، معجزات اور عدل و انصاف کے قصے آج بھی انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ تو آئیے اس انتہائی دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس حیرت انگیز سوال پر غور کریں۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ تاریخ کے اس اتنے بڑے بادشاہ کی زندگی کا نصف سے زیادہ حصہ دراصل ایک ادھار ہو، ایک ایسا تحفہ جو انہیں کائنات کے سب سے پہلے انسان نے دیا تھا؟ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا، لیکن حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت داؤد کی کہانی یروشلم کی پہاڑیوں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شروعات تو اربوں سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، 60 سال کا تحفہ، یعنی عالم ارواح کا ایک انوکھا عہد۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ سورج تھا، نہ چاند، اور نہ ہی ہماری یہ زمین۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی آنے والی تمام نسلوں کا ایک منظر دکھایا۔ اس مقام کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق طائف اور مکہ کے درمیان کی اس جگہ پر کچھ روحیں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک روح سب سے الگ اور انتہائی دلکش تھی۔ پتہ چلا کہ یہ چمکتا ہوا ستارہ حضرت داؤد کی روح ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس روشن ستارے کی زندگی محض 40 سال لکھی گئی تھی۔ اب ظاہر ہے، ایک شاندار مستقبل رکھنے والے فرزند کی اتنی چھوٹی سی زندگی دیکھ کر حضرت آدم بے حد غمگین ہوئے۔ انہوں نے فوراً اللہ سے التجا کی اور اپنی لمبی عمر میں سے ایک بڑا حصہ اپنے اس بیٹے کو تحفے میں دینے کی پیشکش کر دی۔ ذرا اس قربانی کی گہرائی کو محسوس کرے۔ یہ تحفہ تھا پورے 60 سال کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شاندار قربانی کو قبول فرمایا اور فرشتوں نے باقاعدہ اس معاہدے کو لکھ کر اس پر اپنی گواہی ثبت کر دی۔ حساب بالکل سیدھا سا ہے، 40 سال کی اصل عمر، 60 سال کا تحفہ، اور کل عمر بن گئی پورے 100 سال۔ لیکن اس واقعے میں ایک زبردست موڑ بھی ہے۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا اور ملک الموت پہنچے تو حضرت آدم وہ معاہدہ بالکل بھول چکے تھے۔ اس وقت وہ تحریر نکالی گئی جو فرشتوں نے لکھی تھی۔ بس بالکل اسی واقعے کے بعد سے انسانیت کو یہ مستقل حکم مل گیا کہ اپنے لین دین اور قرض کے معاملات کو ہمیشہ لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اب ہم پڑھتے ہیں دوسرے باب کی طرف، سنہری دور کا آغاز اور معجزات کی ایک عظیم سلطنت۔ اس طرح حضرت داؤد کو وہ 100 سال ملے اور ان کی حکمرانی کا آغاز ہوا، ایک ایسی سلطنت جو شام سے لے کر گھنے جنگلوں تک پھیلی تھی۔ ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ وہ راتوں کو عام انسان کا بھیس بدل کر گلیوں میں نکلتے تاکہ خود دیکھ سکیں کہ لوگ واقعی ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اسی دوران انہیں الہامی کتاب زبور عطا کی گئی۔ یہ محض ایک کتاب نہیں تھی، بلکہ یہ حمد و ثنا اور کائناتی پیشگوئیوں کا ایک شاندار مجموعہ تھا، یہاں تک کہ اس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی واضح پیشگوئیاں بھی موجود تھیں۔ تیسرا حصہ بڑا سنسنی خیز ہے، 2 بھائیوں کا امتحان، محراب میں انصاف کی آزمائش۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ یروشلم کی ایک محراب میں حضرت داؤد بالکل اکیلے خلوت میں ہیں۔ اچانک 2 اجنبی دیوار پھاند کر اندر آ جاتے ہیں۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے فوراً کہا کہ وہ کوئی دشمن نہیں، بس ایک تنازع لے کر آئیں۔ اور تنازع بھی کیسا؟ ایک بھائی جس کے پاس 99 جی ہاں 99 بھیڑیں تھیں، وہ بڑی ڈھٹائی سے دوسرے بھائی کی اکلوتی بھیڑ بھی مانگ رہا تھا تاکہ اس کی اپنی سینچری پوری ہو سکے۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد کا انصاف پسند خون جوش مارنے لگا۔ انہوں نے انتہائی جذباتی انداز میں فوراً دوسرے شخص کی صفائی سنے یا کوئی گواہ طلب کیے بغیر فیصلہ سنا دیا کہ 99 بھیڑوں والے نے واقعی ظلم کیا ہے۔ لیکن جیسے ان کے الفاظ مکمل ہوئے، ایک انتہائی حیران کن واقعہ پیش آیا۔ وہ دونوں پراسرار اجنبی اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے اور کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ حضرت داؤد فوراً جان گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے جو دراصل ان کا امتحان لے رہے تھے۔ بنا دونوں فریقوں کو سنے فیصلہ سنانا ایک ایسی غلطی تھی جس پر وہ کانپ اٹھے۔ وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور مسلسل 40 دن اور 40 راتیں ندامت کے آنسو بہاتے رہے۔ روایات کہتی ہیں کہ ان کے آنسوؤں سے زمین اتنی نم ہو گئی کہ وہاں گھاس اگائی۔ بالآخر اللہ نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی۔
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ دونوں فریقین کو سنا جائے، چاہے معاملہ کتنا ہی واضح کیوں نہ لگ رہا ہو۔ اب آتے ہیں چوتھے باب پر، غائب ہونے والی انصاف کی زنجیر اور انسانی قانون کا ارتقاء۔ اس دور میں انصاف کے لیے ایک زبردست معجزہ قائم تھا۔ بادلوں سے ایک نورانی زنجیر لٹکتی تھی۔ اصول یہ تھا کہ سچا انسان ہاتھ بڑھاتا تو زنجیر ہاتھ میں آ جاتی اور جھوٹے کا ہاتھ ہوا میں رہ جاتا۔ لیکن انسان کی مکاری کی بھی کوئی حد نہیں۔ ایک چور نے قیمتی موتی چرایا اور اسے کھوکھلی لکڑی کے اندر چھپا دیا۔ جب زنجیر چھونے کی باری آئی تو اس نے وہ لکڑی اصلی مالک کو پکڑا دی اور جا کر زنجیر کو چھو لیا۔ اب چونکہ ٹیکنیکلی طور پر موتی اس وقت مالک کے ہی ہاتھ میں تھا اور چور خالی ہاتھ تھا، تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو معجزے کے ساتھ کی گئی یہ مکاری بالکل پسند نہ آئی۔ اسی لمحے وہ زنجیر تیزی سے اوپر اٹھی اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ اور پھر یہ قانون بنا کہ اب زمین پر فیصلے آسمانی زنجیروں سے نہیں بلکہ انسانی عقل، گواہوں اور ظاہری شواہد کی بنیاد پر ہوں گے۔ ویسے بالکل یہی وہ طریقہ تھا جسے صدیوں بعد حضرت علی نے بھی اپنے پیچیدہ مقدمات میں کمال مہارت سے استعمال کیا، جہاں وہ مجرموں کے بیانات کے تضاد سے سچائی کو سامنے لاتے تھے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ 5واں حصہ، مینڈک کا گہرا سبق، یعنی عبادت میں سچی عاجزی۔ ایک رات طویل عبادت اور خوبصورت آواز میں زبور کی تلاوت کے بعد حضرت داؤد کے دل میں بس ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ شاید آج تک کسی مخلوق نے ایسی شاندار بندگی نہ کی ہو۔ اس ہلکے سے فخر کو توڑنے کے لیے فوراً پاس موجود پانی سے ایک چھوٹا سا مینڈک نمودار ہوا۔ اس نے کہا، اپنی عبادت پر فخر نہ کریں، میں ہر رات اپنے رب کی 1000 تسبیح کرتا ہوں اور پانی کی گہرائیوں سے نکل کر سطح پر اس لیے آتا ہوں تاکہ کوئی بھوکا پرندہ مجھے کھا کر اپنی بھوک مٹا لے۔ اس ایک جملے نے ثابت کر دیا کہ ہر مخلوق کا عبادت کا اپنا ایک انتہائی بے لوث انداز ہے۔ اس واقعے کے بعد ان کی عاجزی میں اتنی گہرائی آ گئی کہ وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنے لگے۔ جب وہ تلاوت کرتے تو بلند و بالا پہاڑ ان کی آواز کے ساتھ گونجتے، پرندے ہوا میں رک کر ان پر سایہ کرتے اور ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اور ان کی طاقت کا تو یہ عالم تھا کہ سخت ترین لوہا بھی ان کے ہاتھوں میں بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ ہمارا آخری باب، سایہ دار الوداع، 100 سالہ زندگی کا اختتام۔ وہ بادشاہ جس نے ایک بے مثال سلطنت پر حکمرانی کی، اب اس کا سفر اختتام کو پہنچنے والا تھا۔ ہفتے کا دن تھا اور 100 سالہ عمر پوری ہو چکی تھی۔ وہ سجدے کی حالت میں تھے کہ ملک الموت انتہائی ادب کے ساتھ آئے اور یوں ان کی روح پرسکون انداز میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ لیکن ان کا جنازہ بھی کم حیران کن نہیں تھا۔ یروشلم میں سورج کی تپش بہت شدید تھی۔ تب ان کے فرزند حضرت سلیمان نے پرندوں کو حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے مل کر ایک ایسا زبردست سائبان بنا دیا کہ پوری وادی میں ٹھنڈک چھا گئی۔ یہ فطرت کا اپنے عظیم بادشاہ کو آخری الوداع تھا۔ وفات سے پہلے حضرت داؤد نے ایک عظیم عبادت گاہ یعنی ہیکل کی تعمیر شروع کی تھی، جو ان کا ایک بہت بڑا خواب تھا، لیکن موت نے انہیں اسے مکمل کرنے کی مہلت نہ دی۔ یہ کام پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان کے ذمے آیا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ بسا اوقات عظیم ترین خواب اگلی نسلوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ حضرت داؤد کی یہ شاندار کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بے پناہ طاقت، عاجزی اور انصاف کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ داستان یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ کون سی پراسرار انگوٹھی تھی اور حضرت سلیمان نے جنات کے ذریعے اس عظیم ہیکل کی تعمیر کیسے ممکن بنائی؟ اس تاریخی داستان کے ان حیرت انگیز رازوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔